السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق اللہ علیہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و خوبی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی نوید بھی سناتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں ہم اس قدر بدنصیب ٹھہرے کہ شاید اس آسمان کے نیچے اس دھرتی پہ آج کوئی اتنی بدنصیب قوم نہ ہو، اور اس بدنصیبی پہ اور بھی رونا آتا ہے جب ہم یہ کھوج لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ بدنصیبی ہماری ہے کس سبب۔ جب قومیں اس حد تک گر جائیں، ان کے دل و دماغ سوچنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو کائنات میں ان کو وہ عزت و وقار نہیں ملتا جو بہترین قوموں کا حصہ ہے، اور یہ قوم کائنات میں وہ واحد قوم ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا کہ تمہارا کام یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کی، صدقات و زکات دیے، روزے رکھے، پیسے ہوئے تو حج کیا اور بس اللہ اللہ کرتے رہے۔ فرمایا یہ اس قوم کا شیوا نہیں، بلکہ اس کی تخلیق کا اصل سبب یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس قوم کو کائنات کے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام ابتدا سے لے کے آج تک پہنچانے والے لوگ اللہ کے محبوب یہ کردار ادا کرتے چلے آئے، اور چونکہ ثقلین کے تاجدار کے بعد کسی نبی کے وجود کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ڈیوٹی آقا کائنات کی امتیوں کی لگائی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص لوگوں کو اس کے لیے منتخب نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس قوم، اس میری ملت اور مجھے ماننے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرا پیغام آگے پہنچائیں دوسرے انسان تک۔ بلغ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب پہنچا ما انزل الیک من ربک، جو تجھ پہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی ڈیوٹی قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھی کہ ان تک پہنچاؤ، تو چونکہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا تھا یہاں،
اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی یہ ذمہ داری اپنی قوم پہ، اپنی ملت پہ اور اپنے ماننے والوں پہ ڈالی کہ بلغوا انی ولو آیا، میری ایک بات بھی تم تک پہنچتی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی میں تمام کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والے لوگ شامل ہیں، کوئی مخصوص لوگ نہیں، کوئی نشان زدہ لوگ نہیں، بلکہ ساری قوم مکلف ہے اس بات کی کہ اللہ کے قرآن کے بعد اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کو آگے انسانوں تک پہنچائے۔ اور یہ ڈیوٹی اللہ نے ہر اپنے محبوب کی لگائی۔ اللہ کا نبی یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور محض اللہ کا پیغام پہنچانا مقصود نہیں، بلکہ میرا یہ فریضہ ہے کہ میں جو تمہیں کہتا ہوں کہ یہ کرو، وہ تمہیں خود بھی کر کے دکھاؤں۔ جب میں تمہیں کرنے کا حکم دوں اور کر کے دکھاؤں تو یہ اللہ کی وہ ذمہ داری میں نے پوری کی جو اللہ نے مجھ پہ عائد کر رکھی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تصور دیا کہ جب اللہ کے احکامات کو آگے پہنچانا مقصود ہو تو صرف یہ مقصود نہیں کہ بلغو، بلکہ اپنا کردار بھی ویسا بنانا مقصود ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا نا کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، ان کا ٹوٹا ہوا رشتہ ان کے اللہ سے جوڑنے کی جد و جہد کرو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ لیکن کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاک کردار مبلغ بنانے کے لیے اللہ کے اس فرمان کو ہم تک پہنچایا کہ جو تم نے اللہ کا پیغام اور محمد کا پیغام آگے پہنچانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو محض آگے نہیں پہنچانا بلکہ اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہو۔ یہ کائنات کا آقا، ثقلین کا تاجدار، دنیا کے لیے ایک ایسا کردار ہے جس نے جو کہا پہلے کر کے بتایا۔ اب تمہاری بھی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچاؤ، محض پیغام آگے نہ پہنچاؤ بلکہ کردار بھی پیش کرو۔ تمہارے اس تصور اور تمہارے اس عمل سے پتا چلے گا کہ تم محمد رسول اللہ کے امتی ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا آج ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس کردار کا طالب اللہ ہے اور جس کردار کا مطالبہ محمد رسول اللہ نے ہم سے کیا؟ اگر ایسا نہیں تو سمجھ لینا چاہیے یہ ہماری بد نصیبی ہے، اور یہاں عیش و طرب کی زندگی بسر کر کے وہاں اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ میں نے جو ڈیوٹی محمد رسول اللہ کی لگائی انہوں نے کما حق اس کو ادا کیا، اور جو میری ڈیوٹی میرے محبوب نے تمہاری لگائی تھی کہ تم نے اس کو پورا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو مسلمان کہلانے والا ہر انسان اللہ کے دربار میں بطور مجرم کھڑا ہوگا۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کی ڈیوٹی ہے، ہر آدمی کو یہ حکم ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو حکم یہ دیا ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤ، صرف محض کہو نا بلکہ کردار سے کرو۔ ایک صحابی آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس،
آکے عرض کرتا اللہ کے نبی مجھے کون سا عمل کرنے کا آپ حکم دیتے ہیں؟ میں نے یہ بار بار میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہماری بد نصیبی ہے، ہم دنیا کے ہر مسئلہ کے متعلق تحقیق میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں، لیکن کبھی اپنی عاقبت کے متعلق نہیں سوچا کہ یہاں میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمارے لیل و نہار کیسے ہونے چاہیے، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے صحابہ نے دنیا کے متعلق اللہ کے نبی سے کبھی سوال نہیں کیا تھا، اپنی عاقبت کو محفوظ کرنے کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے نبی آپ مجھے کیسے عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا ایت المعروف واجتنب المنکر، میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ ہر اچھا عمل کرو، ہر نیکی کرو، ہر خیر کا عمل کرو، اور ہر برائی سے بچو۔ ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ محفل سے اٹھ جانے کے بعد لوگ تیری تعریف کریں، تیری توصیف کریں، تو فرمایا ایسا کردار پیدا کر، اور اگر یہ تو چاہتا ہے کہ تیرے جانے کے بعد لوگ ناپسندیدہ انداز سے تجھے یاد نہ کریں تو فاجتنبہ، بری چیزوں سے بچ کے رہے۔ کائنات کے آقا کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز تمہارا کردار ہے، اصل چیز تمہاری وہ زندگی ہے جس زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی کے نقشہ میں رنگ بھرا ہوا ہے۔ اگر ایسی نہیں تو پھر مقبول اور معقول زندگی نہیں ہے۔ حکم دیا ہے، کہنا نہیں، کہہ دیا، فرمایا کر کے دکھا۔ کوئی تیرے بعد یاد کرے تو وہ کہے کہ جو وہ انسان کہتا ہے اس کے کردار سے اس کے کہنے کی خوشبو آتی۔ یہ مسلمان ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی رہنمائی کی اور جن کو دین سکھلایا اور بتایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ محبوب صحابی، ایک شخص آتا ہے، آپ کہتے ہیں حضرت میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، واعظ کہنا چاہتا ہوں، میں نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں، ترغیب دلانا چاہتا ہوں، اور برائی سے منع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے اس محبوب صحابی عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو اس مقام پہ آ گیا ہے کہ لوگوں کو واعظ اور تبلیغ کرے؟ کہنے لگے امید تو ہے اللہ کے نبی کے صحابی کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ فرمایا اگر 3 آیات کی رسوائی سے بچ سکتے ہو تو پھر شوق سے کرو۔ کیا مطلب اللہ کے نبی کے صحابی؟ ارشاد فرمایا 3 آیات ہیں جو قیامت کے دن تیری رسوائی کا سبب بن جائے گی، اگر ان سے بچ سکتے ہو تو پھر یہ شوق سے کرو۔ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی کے صحابی وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور عمل کے وقت خود کو بھول جاتے ہو، اور کردار لوگوں کے سامنے رکھتے ہو کہ یہ ادا کرو اور وہ خود کردار ادا نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا اس آیہ مقدسہ کے مطابق تو نے اپنی زندگی کو ڈھال دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں جناب۔ کہا اللہ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، کہ کیوں وہ بات کہتے ہو جس بات کا ارتکاب تم خود نہیں کرتے،
اور لوگوں کو کیوں اس بات کی دعوت دیتے ہو، کیوں اس عمل کی دعوت دیتے ہو جو عمل تم خود نہیں کرتے؟ اللہ کہتے ہیں کیا اس آیہ مقدسہ کے مطابق تیری زندگی ہے؟ عرض کرنے لگا نہیں جناب۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں نہیں چاہتا کہ جو تمہیں کہتا ہوں وہ خود نہ کروں۔ کیا اس آیہ مقدسہ کے مطابق تیری زندگی ہے؟ اللہ کے نبی نہیں، فابت فرمایا جاؤ پہلے اپنے آپ کو واز کرو، جب اپنے آپ کو واز کر کے اس مقام پہ آ جاؤ گے کہ لوگوں کو واز کہہ سکو تو پھر واز کہنا، وگرنہ یہ آیات قیامت کے دن تمہیں رسوا کر دیں گے اللہ کے۔ کیا ہماری یہ سوچ ہے؟ پوری قوم من حیث القوم وائز ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری ادا نہیں کرتا وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور مجرم ہوگا۔ لیکن ایک عام انسان کو باکمال انسان بنانے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا صرف کہنا نہیں، کہنے کے بعد کر کے بھی دکھانا ہے۔ اگر یہ نہیں تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مومن نہیں جس مومن نے قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ مرتبہ اور مقام پانا ہے کہ جس کا تصور عام انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں بیٹے، اللہ کے نبی کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تمہیں بتلاؤں، تمہاری رہنمائی کروں کہ علم دو قسم کا ہے۔ ظاہر ہم سوچیں گے کہ ہاں دو قسم کا ہے، ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا، لیکن محبوب کائنات محمد رسول اللہ کے نواسے کے نزدیک ان دو علموں کی حیثیت نہیں جن کے متعلق غور و فکر کیا جائے اور آگے بڑھنے میں اس تصور کو بنیاد بنایا جائے۔ فرمایا علم دو قسم کا ہے، ایک علم وہ ہے فعلم فی قلبہ، فرمایا ایک علم وہ ہے جو انسان کے دل پہ حکمرانی کرتا ہے، اس کے دل میں ہے، فضا کا علم نافع، یہ نفع دینے والا علم ہے۔ جو علم انسان کے دل میں پایا جاتا ہے فرمایا یہ انسان کو نفع دے گا، اور یہی علم ہے جس کے متعلق کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیا کرو اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں ایسے علم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو میرے لیے نفع کا سبب بنے۔ علم کیا ہے جو نفع کا سبب بنے؟ وہ علم جس کو حاصل کر کے انسان اپنی دنیا میں اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور مر جانے کے بعد اللہ کے ہاں اس کی بنا پہ جنت پاتا ہے، یہ علم نافع ہے۔ اور فرمایا فعلم، ایک علم ایسا ہے علی اللسان جو زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایک علم وہ ہے جو دل میں ہے، ایک علم وہ ہے جو زبان پہ ہے۔ فرمایا فضا کا حجت اللہ عز و جل علی ابن آدم، قیامت کے دن یہ آدم کے خلاف حجت بنے گا۔ کیا مطلب اللہ کے؟ اللہ کے ہاں قیامت کے دن
یہ کیا؟ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان سے قرآن کی آیات تلاوت کرتا چلا جاتا ہے، احادیث کا ڈھیر لگاتا چلا جاتا ہے، لوگوں کے کردار کو استوار کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، لیکن یہ محض اس کے زبان سے جاری ہوتی ہے، اس کے دل پہ حکمران نہیں، اس پہ کردار کی رہنمائی نہیں۔ ارشاد فرمایا یہ علم قیامت کے دن اللہ کے حضور اس آدمی کو مجرم بنا دے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھے کہ بلغوا انی ولو آیا، اور تمہیں میرا پیغام قیامت تک کے لوگوں تک پہنچانا ہے، جو میرا حکم تم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جس تک یہ حکم پہنچ گیا وہ مکلف بن گیا، جو اس کے پہنچانے کا مکلف بن گیا، نبی کائنات نے اس کو باکردار مسلمان بنانے کے لیے اس انداز سے رہنمائی کی ہے اس کی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کے بہترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو دین کی دعوت دیتا ہے، جو کردار کو بہترین بنانے کی دعوت دیتا ہے، جو نماز کی طرف بلاتا ہے، جو برائیوں سے ڈراتا ہے۔ فرمایا صرف یہ کہتا ہی نہیں ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرتا ہے، خیر کے عمل بھی کرتا ہے، بہترین اعمال کا ارتکاب بھی کرتا ہے، اس کے کردار سے وہ نقشہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا اس آدمی سے بہتر اللہ کہتے ہیں اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ مولوی، خطیب، وائس، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا عام امتی، خاص امتی، تمام اس میں شامل ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا، ارشاد فرمایا میرے محبوب پہنچاؤ ان تک۔ قرآن پہنچ گیا ہم تک۔ کیا ہے قرآن؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ فرمایا اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اپنے اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صرف اللہ کی طرف نہیں بلاتا، نماز پڑھو، زکات دو، شراب سے رک جاؤ، جھوٹ سے رک جاؤ، زنا سے رک جاؤ، سود سے رک جاؤ، یہ کہتا ہے۔ فرمایا صرف کہتا نہیں بلکہ اس میں اپنے کردار کے نقشے سے رنگ بھی بھرتا ہے۔ فرمایا اس سے بہترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ کی امت میں بہترین انسان وقال اننی من المسلمین، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، فرمایا اس کے کردار میں اس تبلیغ کا رنگ ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کی بات قابل قبول بن جاتی ہے۔ جو اس سے ہٹ کے زندگی بسر کرتا ہے، فرمایا کائنات کا بدترین انسان بن جاتا ہے۔ اور انسان اس سے محبت کرتا ہے جو کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، ان کے کردار کو پیش نگاہ رکھتا ہے، اور پھر کردار ایسا پیش کرتا ہے کہ اس کو چلتے ہوئے دیکھ کے کوئی کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ اور ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے واقعی کلمہ توحید و رسالت پڑھا اور محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، قرآن کو اپنی رہنما کتاب سمجھا اور محمد رسول اللہ کو ایک باقی رہنے والا کردار سمجھا، ان لوگوں کی عزت، احترام، وقار اپنے نہیں بلکہ اللہ نے ان کی عزت و وقار کو دشمن کی آنکھوں میں بھی قائم کیا ہے۔ اللہ کے ایک محبوب کا دور ہے، سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کا، بڑے اللہ کے محبوب علی ہیں اور کردار کے حامل، واز کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں،
لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن صرف دعوت کے پیکر نہیں، بلکہ دعوت کے ساتھ ساتھ اپنا کردار پیش کرتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ سے تعلق رکھنے والا انسان ایسا ہوتا ہے۔ انہی کے دور میں ان کی سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، اس کے نوکر چاکر ہیں، جہاں مسلمان بھی ہیں وہاں کافر بھی ہیں۔ وہ ایک دن اپنے کافر نوکر سے کہتا ہے کہ یار تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دن رات ہمارے ساتھ رہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو مسلمان ہی بن جائے۔ وہ مسکرایا، اس نے اپنی بات پوری کر دی، اور دل پہ یہ بھوت سوار تھا کہ میں اس کو کم از کم مسلمان تو بنا لوں، میرے پاس رہتا ہے، نوکر ہے، خادم ہے، میرا غلام ہے۔ کہنے لگا تم ایسے کرو کہ کلمہ توحید و رسالت پڑھ لو۔ کہنے لگا اچھا جناب میں سوچ کے بتاؤں گا آپ کو۔ غور فرمائیں، اور یہ باتیں جو اپنے کردار سے ہمارے اسلاف نے اور آ کے تاریخ پہ پھیلائی ہوئی ہیں، یہ کوئی فضول نہیں بلکہ قصہ اور کہانی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہمارے اسلاف بہت کردار کے حامل تھے، بلکہ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ تم جو مسلمان کہلواتے ہو، مسلمان کو دیکھو کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے۔ جناب سوچنے کا موقع دیں۔ کہنے لگا یہ بھی یار سوچنے کی بات ہے، بہترین کھانا انسان کے سامنے ہے، اس کو پتہ ہے بہترین کھانا ہے، بہترین کپڑا ہے سامنے، بہترین کپڑا ہے، بری اور اچھی چیز کو انسان پہچانتا ہے، اور اسلام سے بہترین اور اسلام کی تعلیمات سے بہترین، اس کے افکار سے بہتر اور کون افکار ہے اور کون سی تعلیم ہے؟ مان لو۔ کہنے لگا حضور مان لوں گا، لیکن سوچنے کی تھوڑی سی مہلت تو دیں، میں سوچ تو لوں۔ ٹھیک ہے سوچ لو۔ وہ سوچنے لگ گیا، یہ منتظر رہا، کافی دن گزر گئے۔ ایک دن اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، میں نے تجھے کچھ کہا تھا اور تو نے سوچنے کی مہلت لی تھی، سوچ لیا کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور سوچ لیا ہے۔ تو بتاؤ۔ کہنے لگا جناب میں کیسا مسلمان بنوں؟ عجیب آدمی ہو، اور کلمہ توحید و رسالت پڑھو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، محمد الرسول اللہ کے اطاعت کو اپنے ہاتھ میں لو، دامن اطاعت سے وابستہ ہو جاؤ تو مسلمان ہو۔ کہنے لگا جناب یہ ٹھیک ہے، لیکن کلمہ توحید و رسالت پڑھ کے مسلمان بننے والوں میں بھی فرق ہے، درجہ بندی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ مسلمانوں میں دو گروہ ہیں؟ کہنے لگا عجیب بات بتاتے ہو، آج تک میں نے تو نہیں کبھی ایسا سوچا، نہ میرے خیال میں آیا، نہ مجھے کسی نے بتایا۔ کون سے دو گروہ ہیں؟ کہنے لگا جی مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ میں جنید بغدادی ہے اور ایک گروہ میں میرا آقا آپ ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا جناب جنید بغدادی جیسا میں مسلمان بن نہیں سکتا، اور آپ کی مسلمانی سے میری کافری بہتر ہے۔ یعنی کردار جس کو پیدا کرنے کے لیے کائنات کے آقا پہ 30 زبانوں میں قرآن آیا، اور ساری زندگی محمد رسول اللہ کی، جو اس کے کردار کو استوار کرنے کے لیے بچر کی محمد رسول اللہ نے، اس کردار سے تیرا کردار ہمار نہیں، اس عمل سے تیرا عمل ہمار نہیں، تو ارشاد فرمایا کافر بھی کہتا ہے تیرے اسلام سے کافر کا کفر بہتر ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں محمد رسول اللہ کیا ہے،
ان کا کردار کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کے لیل و نہار کیا ہے، اور تو مسلمان کا بیٹا ہے، تو نے زانوے تلمس طے کیا، تو نے قرآن پڑھا، تو نے محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھی، کیا تیرے کردار میں اور کافر کے کردار میں کوئی فرق ہے؟ یہی تصور اس کافر نے اس مسلمان کے سامنے پیش کیا جو اس کو کہتا ہے مسلمان بن جا، اور مسلمان کیسا بن جاؤں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ مسلمان کیسے بن جائیں؟ او اللہ کے بندو، مسلمان کا بیٹا شرابی مسلمان کے گھر میں رہتا ہے، مسلمان کا بیٹا سود لیتا کھاتا مسلمان ہے، زانی ہے، بدکار ہے، آقا کے دین کا باغی ہے، قرآن سے نابلد ہے، اور ہے یہ مسلمان کا بیٹا، اس کا باپ بھی مسلمان تھا، اس کا دادا بھی مسلمان تھا، اس کا پردادا بھی مسلمان ہے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا، فرمایا تیرا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں اگر تیرے عمل پہ محمد رسول اللہ کی مہر موجود نہیں۔ اور آقا کائنات کا کردار ایسا ہے کہ ہم نے نہیں بلکہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے اس کردار کو کافر نے اپنایا، اور جس کافر نے آقا کائنات کے کردار کو اپنایا اللہ نے اس کو عزت دے دی۔ آج ہم ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں، ہم کافر کے حضور فقیر بن کے جاتے ہیں۔ کبھی کافر ہمارے سامنے آنکھیں جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ نے کہا اپنے کردار کو محمد کے کردار میں رنگ لو، میں ساری کائنات کا تمہیں تاجدار بنا دوں۔ ہمارے تاجدار کیا ہے بیچارے؟ نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھا، نہ سنا، اور نہ عمل کی گنجائش ہی پیدا ہوئی۔ یہاں اسلام والی کون سی بات ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ مسلمان ہے جو کردار محمد رسول اللہ میں رنگا ہوا ہے، اور فرمایا جو ایسا مسلمان نہیں وہ کائنات کا بدترین مسلمان ہے۔ میں نے اس کیا تھا نا کہ اللہ کے پچھلے خطبہ جو میں اللہ کے نبی اللہ نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دو، اور دوسرے حکم میں انسان کے دوسرے پہلو کی تکمیل ہے، صرف نیکی کا حکم نہیں بلکہ نیکی کا حکم دو اور اس نیکی کو اپنے کردار سے ثابت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان مولوی ہو، خطیب ہو، لیڈر ہو، عام مسلمان ہو، تمام مسلمان کہلانے والے اللہ کے نزدیک اور محمد الرسول اللہ کے نزدیک واحد ہے، خطیب ہے، مولوی ہے، ان کے ذمہ داری ہے۔ اور پوری قوم کو اللہ کہتا ہے کنتم امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو تبلیغ کرو، اور نہ اللہ نے استثناء کیا ہے اور نہ محمد رسول اللہ نے کسی کو مخصوص کیا ہے۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اور مجھ پہ ایمان لانے والوں تم تک میری ایک بات پہنچتی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ اور جو یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو کہو روز کہتا ہوں کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آؤ، پہلے آنے سے ثواب ملتا ہے اونٹ کی قربانی کا، گائے کی قربانی کا، دمبے کی قربانی کا، بکرے کی قربانی کا۔ نیچے آتی جاتی ہے آہستہ آہستہ، کہتے ہیں جی چلو قربانی کا تو ثواب لے لیا، لیکن وہاں جو مسئلے ہوتے ہیں مسئلہ سن لیا اور پھر اس پہ عمل نہ کیا تو قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ اللہ کے بندے میں تیرے دل کو نہیں جانتا، اللہ تو تیرے دل کو جانتا ہے۔ اگر تو اس بنا پہ رکتا ہے، اس بنا پہ وقت نہیں آتا تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تو مجرم بنا کے پیش کیا جائے گا، اور تجھے گرفت ہوگی اس بات کی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وائس، میں بارہ کہتا ہوں، جب میں وائس کہتا ہوں، خطیب کہتا ہوں، مولوی کہتا ہوں، اس سے مخصوص
لوگ مراد نہیں ہوتے، میرے مراد مخصوص نہیں ہوتے، بلکہ تمام امت کا ہر فرد میرے پیش نگاہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر فرد کی ذمہ داری قرآن میں اللہ نے لگائی ہے، اور ہر فرد کی ذمہ داری محمد رسول اللہ اپنی زبان سے لگائی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ تبلیغ کرنے والا، وہ واعظ، وہ خطیب، وہ مولوی، وہ لیڈر، وہ قائد جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، بلائی کی طرف بلاتا ہے، ان کی رہنمائی نیکی کی کرتا ہے، اور خود اس نیکی پہ عمل پیرا نہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ خود اس پہ عمل پیرا نہیں، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، خود نہیں کرتا، یہ انسان اس چراغ کی مانند ہے، یضیء للناس، جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے لیکن خود جل رہا ہے۔ فرمایا جو واعظ، جو مسلمان کسی کو تبلیغ کرتا ہے، وہ اس تبلیغ کے بعد کردار اپنا نہیں بناتا ویسا، فرمایا وہ اس دیے کی مانند ہے جو روشنی دیتا ہے، روشنی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور خود دیا جل رہا ہے۔ یہ مولوی جل رہا ہے، یہ قائد جل رہا ہے، یہ واعظ جل رہا ہے، یہ لیڈر جل رہا ہے، اور اس کے بعد سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور سارے مسلمانوں کی بات نہ کیوں کرتے ہو کہ مسلمانوں کے کردار کی بنا پہ کافر نے اس کردار کو پسند کیا، اس کو کافر نے اپنا لیا، کافر نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا کے عزت حاصل کر لیا، یہ ذلیل کا ذلیل ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے، اللہ نے جہنمیوں کو جہنم میں اور جنتیوں کو جنت میں بھیجا۔ اب جنتی خواہش کرتے ہیں یا اللہ فلاں شخص ہوا کرتا تھا، بڑی باتیں کیا کرتا تھا، بڑا متکبرانہ زندگی بسر کرتا تھا، انا کرتا رہتا تھا، اور میں بڑا ہوں، میں رب کا محبوب ہوں، اس کا مقبول ہوں۔ تیرے مقبول اور محبوب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ دیکھو اگر یہ لوگ بھی اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ ان کو دولت سے نہ نوازتا، یہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، میں عیش و طرح بڑھا رہا ہوں، میں بھی تو اللہ کا محبوب۔ اللہ ایسا بھی ایک انسان تھا، ایک اور آتا ہے اللہ ایک بڑا واعظ تھا، چاہے وہ ممبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے چاہے نہیں کھڑا ہوتا، باتیں کرتے ہوئے قرآن سناتا ہے، حدیث سناتا تھا۔ اللہ جنت میں آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جب اللہ سے کہیں گے کہ اللہ فلاں نظر نہیں آتا، ارشاد فرمائیں گے اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ۔ فرمایا ہو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جہنم کو ان کے سامنے کر دیں گے۔ واعظ، خطیب، مولوی آگ میں جلتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، روتا ہے، دعائی دیتا ہے، اور یہ لوگ دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں ما شانو کا، اور تیرا کیا حال ہے؟ تو ہمیں دنیا میں نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا، خیر کی دعوت دیا کرتا تھا، بھلائی کی دعوت دیا کرتا تھا، اور تیری اس پکار کو سن کے، تیرے اس واز کو سن کے، تیرے ان دلائل کو سن کے ہم نے وہ کردار اپنایا کہ آج جنت میں تو جہنم میں ہے۔ کہنے لگا میری بد نصیبی ہے، تو نے سن کے عمل کیا جنت میں چلے گئے، میں بیان کر کے عمل نہیں کرتا تھا جہنم میں آ گیا ہوں۔ جان کسی کی نہیں چھوڑنی، یہ نہ کو کہے کہ اسی مولوی کو سب کچھ ہوگا قیامت کو، مجھ کو تو جو ہوگا ہوگا وہ آپ کو بھی ہوگا۔ آپ مبلغ ہیں، آپ کے لیے تبلیغ کا حکم ہے، آپ نہیں کرتے تو دوہرے مجرم ہیں۔ آپ ایک کرتے نہیں، حاصل نہیں کرتے، اور دوسرا کردار ویسا نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی اس کو دیکھ کے آواز دیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اس کا سبب کیا ہے، وہی سبب جو آج بد نصیب مسلمان کا سبب بن جائے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ کی قسم
ایسے مسلمان ہم میں پائے جاتے ہیں کہ ان کا اسلام، ان کی سوچ ایسی ہے کہ آج بھی اس سوچ کو دیکھ کے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی اللہ نے دیکھے اللہ نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے اگر ہم کہتے ہی نہیں تو ہمیں بطور مجرم تو نہیں پکڑا جائے گا، کہتے نہیں ہم۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ہمیں روکتے ہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اللہ نے فرض عائد کیا ہوا ہے اور یہ الفاظ بیان کے اللہ نے تاکید کی ہے کہ ایسا کرنے والے تجھے کردار بھی ایسا بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تو بات نہ کر، یہ نہیں ہے، بات کرنی ہے۔ جو نہیں کرتا مجرم ہے، دوہرا مجرم، ایک کرتا نہیں ہے، دوسرا کردار پورا ہے اس آدمی کا۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے یہ الفاظ جب ان مسلمانوں تک پہنچے جو واقعی اللہ رسول کے مطیع و منقاد تھے، جن کا کردار مومنانہ تھا اور جن کے کردار کو دیکھ کے کافر بھی کہتا کہ یہ مومن جا رہا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ دلی کی مسجد کے امام ہیں۔ ایک نے ایک شخص دیکھتا ہے کہ امام صاحب انتہائی گرمی میں، سورج کی تمازت انتہا پہ، پاؤں رکھا نہیں جاتا۔ امام صاحب نے اپنے پاؤں سے جوتی اتاری تو ایک قدم پھر دوسرا قدم، یعنی بھاگتے نہیں جاتے۔ او اللہ کا بندہ اس گرم زمین پہ آگ برساتے سورج کے نیچے اور آگ بنی زمین پہ بڑے آرام آرام سے چلتا ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ مولوی پاگل ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب قریب آئے تو کہنے لگا حضرت صاحب آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے، زمین کی تمازت انسانی برداشت سے باہر ہے اور آپ بڑے مزے سے چل رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے پنجاب میں مسلمانوں کی مسجدوں میں سکھ گھوڑے باندھتے ہیں، میں نے سوچا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے اور اپنے پاؤں کو میں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ مشکل بھی آ جائے تو پاؤں پریشان نہ ہو۔ اللہ کا محبوب ہے، اس کے دل میں اللہ بستا ہے، اس کے دل میں حسن رضی اللہ کی اور روایت ہے کہ وہ علم قابل نفع ہے جو دل میں رہتا ہے، یعنی کردار بھی اس کے ساتھ استوار انسان کرتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ ایک دن اپنی پھوپھی کے پاس آئی، کہنے لگے اماں اتنے سال ہو گئے مجھے واز کرتے ہوئے، ایک واز میرے سامنے اب ہے جو میں کر نہیں سکتا۔ بیٹا کیوں؟ وہ تیرے جیسا انسان اور واز نہیں کر سکتا۔ کہاں پھوپھی میں وہ واز نہیں کر سکتا؟ ہاں تب کر سکتا ہوں اگر تو میرے ساتھ تعاون کرے اور سن کے اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے والی باتیں نہیں، قیامت کے دن سرخرو ہونے کی باتیں، انہی چیزوں سے سرخرو ہوگا انسان قیامت کے دن۔ کیا کردار ہے تمہارا؟ بڑی عیش و طرب کی زندگی بسر کر لی 4 دن، چودھری بات مانتے ہیں، تھانے دار بات مانتا ہے، لیڈر بات مانتے ہیں، تو یہ متکبرانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ کیا بات ہے جی اس شاد کی؟ کیا بات ہے اس کی؟ نہیں، پتہ ہی نہیں یہ قدم اٹھایا اگلا اٹھا سکنا کہ نہیں۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس زندگی کے لیے جد و جہد کرو۔ اما میں باز نہیں کہہ سکتا پھوپھی۔ بیٹا کیوں؟ کہا تیری موجودگی میں قرآن میری راہ میں رکاوٹ ہے، میں واز کروں تو قیامت کے دن اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا۔ کیوں بیٹا؟ فرمایا کہ میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اپنے رانڈوں کے نکاح کر دو۔ پھوپھی تیرا بھی خامد فوت ہو گیا؟ کب کا؟ بیٹا میری عمر 80 سال ہے۔ کہا قرآن یہ نہیں کہتا 80 سال ہے کہ 90 سال ہے،
قرآن کہتا ہے رانڈو کے نکاح کر دو، پھوپھی تیرا خامد بھی فوت ہو گیا ہے۔ اگر میں کہوں اللہ قیامت کو کہیں گے لما تقولون ما لا تفعلون، اور جو تو گھر میں قانون نافذ نہ کر سکا لوگوں کو کیوں دعوت دیتا تھا؟ میں نہیں ماں کر سکتا۔ فرمایا بیٹا 80 سال کی پھوپھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے تو اللہ کے قرآن کا واز کر لوگوں کو۔ کردار تو یہ ہے ایک مسلمان کا، لہل و نہاد تو یہ ہے ایک مسلمان کے کہ اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اور جب تک لوگ اس سے وابستہ رہے، کائنات میں عزت وہ دی اللہ نے کہ جس عزت کا انسان عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی عزت دی۔ آج تک لوگ نام لیتے ہیں تو اسماعیل، سننے والے کہتے ہیں رحمہ اللہ علیہ۔ سبب کیا ہے اس رحمہ اللہ کا؟ سبب کیا ہے رضی اللہ کہنے کا؟ اور یہ سبب ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے 1,24,000 نبی مبعوث کیے جن کے آنے کا مقصد یہ تھا لوگوں کو دین بتاؤ، لوگوں کو نیکی بتاؤ، لوگوں کو اچھائی بتاؤ، اور ان کو اچھائی بتا کے خود بھی عمل کر کے جنت کے وارث بن جاؤ، انسانوں کو بھی جنت کا وارث بنا دو۔ تم نے وہ کردار چھوڑ دیے، اور وہ جو ممبر رسول پہ کھڑا ہے واز کر رہا ہے، اور واز کا مقصد کیا؟ لوگ مجھے ووٹ دیں، یعنی کافرانہ نظام کے نفاذ کے لیے ممد و معاون بننا ہے اس نے، اس کو لوگ ووٹ دیں۔ جمہوریت کا پودا لگانا ہے اس نے، اس کو لوگ ووٹ دیں۔ اور قرآن کا پودا اکھڑ گیا، کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں، جمہوریت کو رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب صحابی اسامہ زید کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص کہنے لگا کہ اسامہ اللہ کے نبی چونکہ آپ سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، اس کے سارے مسلمان تیرا احترام کرتے ہیں۔ عثمان ذو النورین اور کچھ لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، اس اختلاف کو تم مٹا سکتے، تم کیوں نہیں مٹاتے؟ فرمایا کہ میں اپنا فریضہ سر انجام دیتا ہوں، مجھے پتا ہے میں اپنا فریضہ سر انجام دیتا ہوں، میں ان کو بھی کہتا ہوں، لیکن میں کسی کو بہترین اور صاحب شرف و فضل نہیں کہہ سکتا۔ تم یہ کہو کہ عثمان پہ تاج کروں کسی کی بنا پہ، فرمایا نہیں، میں کسی کو بھی اس مقام پہ نہیں سمجھتا کہ کوئی صاحب فضل ہے اس کے فضل اور شرف کو بیان کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم، واللہ قسم اٹھائی محمد رسول اللہ کے اس محبوب نے۔ اور یہ محبوب کیسا ہے؟ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار اپنی ایک ران پہ اپنے نواسے حسن کو بٹھایا کرتے تھے اور دوسری ران پہ اس کو بٹھایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اللہ میں حسن سے اور اس اسامہ سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، جو ان سے محبت رکھتا ہوں اس سے بھی محبت رکھ۔ ایسا محبوب تھا اسامہ۔ میں کہتا ہوں لیکن میں کسی کو اعلی افضل نہیں کہہ سکتا، اس لیے واللہ اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، فَتَنْطَلِقُ أَقْطَابُهُ فِي النَّارِ، جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کا پیٹ پھٹ کے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ اور ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد یوں چلے گا جیسے چکی کا گدھا چکی کے ارد گرد چلتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہنم کے لوگ اس کو دیکھیں گے، بھاگے بھاگے آئیں گے، او قائد صاحب، او لیڈر صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، مولوی صاحب، خطیب صاحب، اور آپ تو دنیا میں ہمیں واز کیا کرتے تھے نیکی کا، اچھائی کا، بھلائی کا، ڈینگے مارا کرتے تھے، جہنم میں یہ تمہارا حال۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہے گا کنتو
آمرکم المعروف ولا آتی ہے ونہا عن المنکر واتی ہے. میری بدنصیبی ہے میں تمہیں اچھے کاموں کے لیے کہتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، خود برائی کرتا تھا. اور یہ جہنم میں میرا حال ہے، یہ جہنم میں حال بن جائے گا. ممبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے اور دن رات بد کرداروں والا، نہ خود اچھا، نہ اس کی اولاد اچھی، نہ اس کی سوچ اچھی، نہ اس کا کردار اچھا. کائنات میں سب سے بدترین یہ انسان ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنا کردار زیرو ہے. کیا ہے اس کے کردار میں؟ فراڈ، دھوکہ، ہیرا پھیری، ڈاکے، لوٹ مار کھسوٹ، اس کے علاوہ ہے کیا؟ اور پھر ممبر رسول کا وارث بن کے بیٹھا ہوا کہ میرے پیور دادے کا یہ وراثت ہے جو میں سوال کے بیٹھا ہوں. ممبر رسول پہ کھڑے ہونے والے کا کردار اگر محمد رسول اللہ کا کردار نہیں، وہ اللہ کے نزدیک قابل عطاب ہے. اللہ قیامت کے دن جہنم سے سپرد کر دیں گے اس کو. کیسا بھی مولوی ہو، بڑا پڑھنے کا مولوی، قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، اس کو کون پوچھتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھنا تیرا کام نہیں، حدیث پڑھنا تیرا کام نہیں، اس کو کہہ کے اس پہ عمل کرنا تیرا کام ہے، ورنہ ساری کائنات کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن آتا ہے کبرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. فرمایا اللہ کے نزدیک انتہائی بری بات یہ ہے کہ تم وہ کہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. زانیوں کی حمایت، شرابیوں کی حمایت، بدماشوں کی حمایت، مولوی لو ممبر رسول پہ کھڑا ہے. اور شکر کر تیرے سر میں جوتیاں مارنے والے لوگ موجود نہیں. مسلمان ہوتے تو ممبر رسول پہ تیرا کیا مقام تھا؟ جو باغی ہے قرآن کا، جو باغی ہے محمد رسول اللہ کا، جو باغی ہے نیکی کا، جو باغی ہے اچھائی کا. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور محمد رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس کا اشر بیان کیا ہے. نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سیر کے لیے اللہ مجھے لے گیا نا آسمانوں پہ، تو اللہ نے مجھے جہنم دکھائی. میں نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا، بڑا مومن کانت، تکرازو شفاہہم بمقارضہ. ایک حدیث میں زبان کے بھی لفظ آتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ بمقارض من النار، آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں تمہیں کیا محمد رسول اللہ نے دیا تھا اور ان کے دینے سے تم کس مقام پہ پہنچے تھے؟ آج اپنی بد کرداری کی بنا پہ کس مقام پہ؟ فرمایا لوہے کی آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں یا جبریلو من ہؤلاء. جبریل یہ بد نصیب اور بدبخت کون ہے؟ وہ ان کا حشر دیکھو، مجھ سے دیکھا نہ جائے کون بد نصیب ہیں. ہؤلاء خطباء من امتک یامرون الناس بالبر وینسون انفسہم. جبریل کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. عرض کی آقا یہ آپ کی امت کا خطیب ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا اور خود نہیں کیا کرتا تھا. قیامت کے دن حشر ہو جائے گا، اور حشر بے حشر کس کا؟ جس کو رب نے ساری کائنات کی بھلائی کے لیے منتخب کیا. اس قوم کا قائد، اس قوم کا لیڈر، اس قوم کا مولوی، اس قوم کا مبلغ، اس قوم کا خطیب، قیامت کے دن اس کے ہونٹ اور اس کی زبان کو کاٹا جائے گا جس زبان سے یہ واز کیا کرتا تھا، تبلیغ کیا کرتا تھا، نیکی کی طرف دعوت دیتا تھا، بھلائی کی طرف دعوت دیتا تھا، لیکن کردار اس کا زیرو تھا. اس زیرو کے کردار حامل انسان کو تمام کائنات کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا قیامت کے دن. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا مقصود کیا ہے کہ تم ہر آدمی، امت کا ہر آدمی، مبلغ ہو، واعظ ہو، خطیب ہو، مولوی ہو، ہر آدمی آپ میں سے بیٹھا ہوں، ابھی کوئی باہر نہیں، صرف میں ہی نہیں ہوں، آپ بھی، ہم سب مبلغ ہیں قرآن کے،
مبلغ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارا کام ہے اس نیکی کو پھیلانا. جو نیکی کو نہیں پھیلاتا وہ نیکی کو نہ پھیلانے کی بنا پہ بھی مجرم اور گناہ کرنے کے بھی. یعنی اس انسان کو، اس مسلمان کو 2 گناہ ہوں گے. یہ 2 گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اور جو بد نصیب بات کہتا ہے لیکن کردار اس پہ لڑ بھیجتا ہے، یہ اس بنا پہ قیامت کے دن پھنس جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا میرا تو وہ ہے جو لوگوں کو میری طرف بلاتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمون. قرآن کہتے ہیں من المسلمین کہ وہ انسان اللہ کا محبوب انسان ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، عمل نیک کرتا ہے. یہ کہتا ہے مسلمان. فرمایا یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں بھی کہتا ہوں یہ مسلمان ہے، اور محمد رسول اللہ ایسا مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.